وجود لوح و قلم ہے حیات شمع شعور، اندھیر نگری میں نور کتاب زندہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ اردو کا معروف ناول اداس نسلیں کا تنقیدی جائزہ ہے۔ عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں اردو ناول میں اپنی طرز کا منفرد ناول ہے۔ یہ ناول پہلی بار 1963 میں منظر عام پر آیا اور سن 2000 میں عبداللہ حسین نے اداس نسلیں کو انگریزی زبان میں دی ویری جنریشن کے نام سے ترجمہ کر کے پیش کیا۔ اس ناول میں تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ سیاسی، معاشرتی، معاشی، تہذیبی اور نفسیاتی مسائل بھی جلوہ گر ہوئے ہیں۔ یہ اپنے دور کا ایسا اہم ناول ہے جس میں اس عہد کے حالات و واقعات سے متاثر افراد کو مکمل نفسیاتی پیچیدگیوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس ناول کا آغاز تو ویسے 1913 سے ہوتا ہے، لیکن اس کے پس منظر کے طور پر 1857 کے حالات اور انگریزوں کی سیاسی ریشہ دوانیوں کو بھی دکھایا گیا ہے۔ بقول اسلم آزاد، اداس نسلیں پہلا ناول ہے جس میں پہلی جنگ عظیم سے لے کر تقسیم ہند تک برطانوی سامراج کی سیاسی ریشہ دوانیوں، تحریک آزادی کے مرحلوں اور اس تحریک میں کسان مزدور طبقے کے حصے اور حیثیت کو پنجاب کے کسان کے نقطہ نظر سے دیکھا اور پیش کیا گیا ہے۔ تنقیدی نقطہ نظر سے نمبر 1 پر موجود ہے تکنیک۔ اداس نسلیں میں عبداللہ حسین نے ورجینیا وولف کی طرح شعور کی روح کی تکنیک برتی ہے۔ یہ بڑی مبہم اور پیچیدہ تکنیک ہے۔ بقول پروفیسر عبدالسلام، شعور کی روح والی تکنیک حقیقت نگاری کی ایک ارتقائی صورت ہے۔ اسے برتنے سے پہلے یہ لازمی ہے کہ اسے برتنے والا اس سے پہلے کی منزلوں سے گزر چکا ہو۔ عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں ایک تاریخی وہ ناول ہے جس میں شعور کی روح کے ذریعے روشن پور کے نعیم کی تہذیب کی داستان سنائی گئی ہے۔ اس ناول میں دیہات کی سخت کوش زندگی، لا حاصل جنگی آزادی، سیاسی جلسے جلوس، دہشت گردوں کی تنظیم اور سوئی ہوئی قوم کو دکھایا گیا ہے۔ تنقیدی نقطہ نظر کے حوالے سے نمبر 2 پر موجود ہے پلاٹ۔ اداس نسلیں اپنے پلاٹ اور فلسفے کے حوالے سے بہت بڑا ناول ہے۔ 646 صفحات پر مشتمل یہ ناول اپنے اندر زمان و مکان کے لحاظ سے بڑی گہرائی رکھتا ہے۔ اس میں 1913 سے لے کر 1947 تک کے واقعات کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ ناول 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ روشن محل کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا حصہ روشن پور سے تعلق رکھتا ہے، تیسرا حصہ جنگ عظیم سے تعلق رکھتا ہے اور چوتھا حصہ تقسیم ہند کے واقعات سے شروع ہو کر قیام پاکستان آ کر ختم ہوتا ہے۔ مصنف نے کرداروں کی مدد سے چاروں حصوں کو مربوط کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ حصے مل کر ایک اجتماعی کل کی شکل اختیار نہیں کر پاتے۔ اداس نسلیں کا پلاٹ اگرچہ غیر منظم ہے، تاہم اس میں واقعات، تاریخ اور کرداروں کے پیش در پیش ساخت کو بڑی خوبی سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اداس نسلیں کا کینوس اور پلاٹ وسیع ہونے کی وجہ سے اس میں بعض خامیاں در آئی ہیں۔ بقول ڈاکٹر اسلم آزاد، پڑھنے والوں کے سامنے مختلف علاقوں کے دلکش مناظر تو سامنے آ جاتے ہیں اور قارئین کو دنیا کے تجربات بھی معلوم ہو جاتے ہیں، مگر ناول کے قصے کا فطری اور بے ساختہ پہو برقرار نہیں رہ پاتا۔ ناول پڑھنے کے بعد قاری کے ذہن میں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان چاروں حصوں میں مرکزیت کس حصے کو حاصل ہے۔ اس ناول میں بہت سی اقساط ایسی ہیں جو پوری طور پر قصے کا جز نہیں بن پاتے اور پیوند کی طرح اوپر سے چپکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تنقیدی نقطہ نظر کے حوالے سے نمبر 3 پر موجود ہے کردار نگاری۔ کردار نگاری کے لحاظ سے اداس نسلیں میں بہت تنوع پایا جاتا ہے۔ واقعات کی مناسبت سے لاتعداد کردار سامنے آتے ہیں اور اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ ان کرداروں میں ایسے کردار بھی ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک قدم قدم پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے قدموں کی آٹیں بھی سنتے ہیں۔ ناول کے مرکزی کرداروں میں نعیم، عذرا، نجمہ، علی اور عائشہ شامل ہیں۔
جبکہ ضمنی کرداروں میں روشن آغا، نیاز بیگ، شیلا، مہندر سنگھ، ڈاکٹر انصاری، پرویز، مسعود اور پارلیمنٹری سیکرٹری انیس الرحمان شامل ہیں۔ ناول کے تمام کرداروں پر جرمنی کے سوشلسٹ مفکرین کی طولانی اور تصوراتی بحث کے اثرات ملتے ہیں۔ ناول نگار نے کردار سازی میں نفسیاتی پیچیدگیوں اور الجھنوں کو بڑی خوبی سے پیش کیا ہے اور ان کو ایک زندہ کردار کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تنقیدی نقطہ نظر کے حوالے سے نمبر 4 پر موجود ہے منظر نگاری۔ منظر نگاری کو بھی فنی حیثیت سے کسی بھی کہانی میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اداس نسلیں میں ناول نگار نے مختلف کرداروں اور واقعات کے تجربات کے سلسلے میں جو ماحول پیش کیا ہے وہ یقیناً ناول نگار کی تخلیقی بصیرت اور ذہانت کی عمدہ مثالیں ہیں۔ جہاں ناول نگار کو دیہات کے ماحول اور منظر کشی میں کمال حاصل ہے، اسی طرح ناول نگار جنگی حالات و واقعات کی بھی اس طرح منظر کشی کرتے ہیں کہ قاری کی نظروں کے سامنے جنگ کا پورا منظر آ جاتا ہے۔ تنقیدی نقطہ نظر کے حوالے سے نمبر 5 پر موجود ہے زبان و اسلوب۔ اداس نسلیں کی زبان سادہ ہے اور اس میں کرداروں کی صلاحیت کے مطابق زبان استعمال کی گئی ہے، تاہم سب سے زیادہ اعتراضات بھی اس کی زبان پر کیے گئے ہیں۔ بقول ڈاکٹر احسن فاروقی، اس کی اس قدر بے ڈھنگی زبان کا خیال مجھے رہا اور یہ بات کھٹکتی رہی کہ آخر زبان کے وہ کون سے الجھاوے ہیں جن کی وجہ سے میں ناول کو نہ پڑھ سکا۔ بقول سہیل بخاری، ناول میں زبان اور اسلوب کے بیان کی اتنی زیادہ فحش غلطیاں ہیں اور روزمرہ محاورے اور صرف نحو کے اصولوں کے خلاف ورزی کی گئی ہے کہ اس کی مثال ابتدا سے آج تک کسی اور ناول میں نہیں ملتی۔